آپ میں دو چیزیں بنیادی ہونی چاہیے جب آپ تیاری کریں نا عقائد پر، مسائل پر، کسی معاملات میں سمجھانے کے لیے. دو چیزیں. پہلی چیز علمی بات ہو، لطیفہ، چٹخلا، شعر اگر ہو تو دائرہ تہذیب کے اندر اندر کا ہو، جس سے کوئی علمی فائدہ ہو. کوئی نہیں مسئلہ، کوئی آپ لطیفہ سنا دیں. لطائف تو رسالت امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں. یا رسول اللہ اونٹ دے دیں، اونٹ کا بچہ لے لو. جی بچہ نہیں چاہیے، اونٹ چاہیے، کہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. لطائف تو ملتے ہیں نا، لطائف کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن علمی درجے کی خطابت کے ڈھنگ کا انداز میں اس کا قائل نہیں ہوں. جو کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں. خطابت کا انداز آ ہی جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کبھی خطابت کا آدھا گھنٹہ نہیں سیکھا اور کورس خطابت کا ایک صفحہ کسی کتاب کا نہیں پڑھا. آج تک نہیں پڑھا. نہ کسی عالم سے پڑھنے گیا، نہ خطابت کورس کرنے گیا. لوگ مجھے جب کہتے ہیں خطیب پاکستان، مجھے اندر سے اللہ کی قسم ہنسی آتی ہے کہ میں یہاں ورگا تو خطیب لبے ہے. میں نے تو آج تک اصول خطابت کی سے پڑھے نہیں. میں اظہار معافی ضمیر کر رہا ہوں. بس یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ کہتا ہوں کہ میرے مولا میرے منہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلوانا جس سے امت میں شر پھیلے. بس یہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سفر میں ایک بات سمجھنے کا موقع ملا. فرمانے لگے کہ یار مجھے میرے اساتذہ میں بات کرنے کا ایک مرتبہ موقع ملا، تو میں نے سوچا کہ ان کو کیا سنائے گا، یہ تو علم پروف لوگ ہیں، ان سے تو پڑھ کے آیا. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے مولا میرے گناہوں کو درمیان میں آڑے نہ آنے دینا، میری زبان سے وہ نکلوا جس کی تیری چاہت. تو یقین مانے اس کو میں نے بھی اپنے پلے باندھ لی. نمبر ایک. نمبر دو، حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت میں نے 20 دن کیا اپنے 4 ماہ کے دوران. غالباً یہ میں آپ کو 98 کی بات کر رہا ہوں، سال صاحب کے پتہ نہیں رابعہ کلیئر تھا. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے ایک ہی بات ہم نے سیکھی، تو کئی باتیں خطابت کے معاملے میں گفتگو بیان، ایک ہی بات سمجھی. حاجی صاحب کے سامنے اس طرح بات کرنا کہ حاجی صاحب مجھے بیان کرنے کی ترتیب سمجھا دیں، یہ بڑا منہ اور چھوٹا منہ اور بڑی بات اور بہت بڑی بات تھی. حاجی صاحب کی خدمت کے معاملات میں ساتھ بیٹھ میں نے حاجی صاحب سے کنگھی کے دوران 2 داڑھی کے بال اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ان سے ایک ٹوپی بھی لی تھی. بطور برکت ہم تو استبراق بالاکابر کے قائل ہیں نا. آپ کہیں گے داڑھی کے بال کو ثبوت کہاں سے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کی ٹوپی میں کیا سلوایا ہوا تھا. تو اسی لیے میں ساتھ دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں کہ کہیں آپ مجھے کسی اور کھاتے میں نہ ڈال دیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو ناخن رسول اللہ کے کٹے ہوئے تھے وفات کے وقت نہیں فرمایا تھا میرے چہرے پہ رکھ دینا. تو ہم استبراق کے قائل ہیں. تو حاجی صاحب سے بڑی ہی مشکل سے بالکل آخری دنوں میں نے ایک بات عرض کی. میں نے کہا حضرت بیان کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شروع کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور شروع کر لیتا ہوں تو ختم کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ اشعار کی کتاب کی طرف متوجہ کریں گے کہ یہ شعر پڑھ کے ختم کرو، جیسے عام دماغ ہوتا ہے یہ شعر پڑھ کے شروع کرو. حاجی صاحب رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی اپنے انداز میں. بیٹا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یوں سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے وہ آپ آگے پہنچائیں گے. تو سنقرئک کا فلا تنسا، تسلی دے کر فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر تو بھول نہیں پائے گا. تو آپ بھی سنقرئک کا فلا تنسا پڑھ لو، نہیں بات پیغمبر میں بات ہو جائے گی. رب جانتے حضرت یہ وظیفہ آج تک کارگر ہے. سنقرئک کا فلا تنسا. جب میں اٹھنے لگا نا تو میں نے کہا ادھر آگے ہے الا ماشاء اللہ، وہ اترا تھا منسوخ آیات کے بھلانے کے لیے. تو آگے نہ پڑھنا، یہ منسوخ آیات ما ننسخ من آیت. یعنی اس بندے نے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ خدمت کی ہے. یہ ان کے جوتیوں کے صدقے کیا سے کیا معاملات تھے، کیسا قول فیصل سمجھا. شاید مجھے کسی تفسیر میں ہی نہ ملتا کہ اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو انہوں نے اللہ ماشاء اللہ کی ترتیب بھی سمجھا دی اور اللہ ماشاء اللہ نہ پڑھنے اور پڑھنے کا مسئلہ بھی بتا دی. تو ایک تو علمی بات ہو اس طرح سنقرئک فلا تنسا، یہ وظیفہ بھی ہو اور علمی پوائنٹ آپ اخذ کریں. نمبر 2، جب آپ اس کا مطالعہ کر لیں، دوسری اہم ترین چیز جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہے
آپ کی گفتگو میں روح کی حیثیت ہے عوامی لہجہ آپ کے پاس ہو، بس اس علمی بات کو ہو بہو نقل نہ کریں. اب نقل کا لفظ بھی میں نے علمی بیان کیا، اس گفتگو کو ہو بہو بیان نہ کریں، یہ عوامی زبان ہے. اس طرح عوامی لفظوں کی انتخابات اور سلیکشن کی محنت آپ کے ذمہ ہو. اس ریوائزنگ، اس دہرانا، اس تکرار، ایک دفعہ عوامی لفظوں میں کس طرح سمجھاؤں گا. ایک عالم دین ایک جلسے میں بیان فرما رہے تھے، اور اس کے بیان میں کوئی آدمی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی یوں انگڑائیاں لے رہا ہے، اور کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا. سنو، توجہ کرو، خبردار، ادھر ادھر. اب عوام کیوں توجہ کرے جب ان کے پلے نہیں پڑے گی چیز؟ اب پتہ ہے عنوان کیا ہے؟ لوگوں توجہ رکھنا، امور النبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ما قبل بعثت تھے. اس کے مشمولات میں تذکر تھا، تدبر تھا، تفکر تھا. سمجھی گیا عوام؟ یہ امور النبی کی بات کر رہا ہوں، ما قبل بعثت کر رہا ہوں، اس کے مشمولات تھے، تذکر تھا، تدبر تھا، تفکر تھا. یہ کیا چیز ہے؟ عوام میں آپ کیا سمجھائیں گے؟ اور ہمارے سامنے کوئی جینٹل مین آ کر یوں دو لفظ انگریزی کے بولے تو مولوی پتہ نہیں کوفر سے کم فتوے تو نہیں دیتے اس کو. کوئی کہتے ہیں آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے، اردو میں بات کرو. حضرت ویدر کی ترتیب کے اردو میں ہم تو اس کے لیے ڈنڈا اٹھا. بھائی وہ انگلش میں پڑھا ہوا ہے، اس کی غلطی کہ وہ انگریزی زبان بول رہا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، عوامی زبان نہیں بولتا. تو بھائی مجھے بھی اگر اس طرح عربی کے الفاظ ہوں گے تو وہ کہے گا تو بھی عربی پڑھا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. بلکہ ہمیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے سبق لینا چاہیے. صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگوں کے مائنڈ سیٹ، لوگوں کے دماغ، لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرو. یہ رسالت مآب علیہ السلام بتا. تو ہمیں لفظ بھی وہ سے وہ لانے چاہیے جو عوامی زبان ہو. عوامی زبان ہوگی ہم کامیاب ہیں. یہ جو کئی ایسے خطباء ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن علماء سے زیادہ ان کا چرچا ہے، اس کی وجہ اگرچہ وہ ایران توران کے قصے سنائیں لیکن ان کی پبلکلی لینگویج جسے کہتے ہیں نا عوامی زبان ہے ان کے پاس. یہ عوامی زبان بہت ایسا بندے کو سمجھ آتی ہے. شروع میں آپ لفظ بول دیں، رسول اللہ صحابہ پر شفقت کرتے تھے، درمیان میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا صحابہ سے پیار تھا. آپ ایک ایک لفظ کو دو دفعہ بولیں گے پھر سمجھ آئے گا. یہ عوامی زبان ہے، آپ کامیاب ہیں. نہیں ہے آپ جتنے بڑے عالم کیوں ہیں، آپ کی کامیابی عوام میں نہیں ہے. ایک ہوتی ہے فہم، ایک ہوتی ہے تفہیم. یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. فہم سے بندہ خود سمجھتا ہے، تفہیم سے آگے سمجھاتا ہے. میں حفظ کی کلاس کا طالب علم تھا، مجھے والد مکرم ساتھ لے جاتے، صحیح بخاری کا درس ہوتا، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ فاضل دارالعلوم دیوبند اور حضرت مدنی کے مرید 1948 میں 1938 کا دور حدیث ہے. ان کے پہلے پیریڈ میں ہم بیٹھتے بخاری کے درس میں، ابو جی بیٹھتے، میں ساتھ بیٹھتا، پھر مجھے کلاس میں بھیج دیتے. میرا رب جانتا ہے حضرت مولانا علاء الدین رحمہ اللہ کو رب نے وہ تفہیم عطا فرمائی تھی. ڈیرہ اسماعیل خان دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ کے بانی و محتمم ہے، وہ زبان عوامی عطا فرمائی تھی. میں ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاء اللہ لمہتدون پر حفظ کرنے والا بچہ جو پہلے پارے سے شروع ہے، میں ان کی بات کو سمجھ جاتا تھا. ایک دو باتیں ہوتی جو میں حضرت سے درس کے بعد پوچھتا، اور حضرت کبھی نہیں کہتے تھے تو حفظ کا لڑکا بخاری دے گلنا پوچھنا کھلوتے ہیں میرے کو. حضرت مجھے سمجھا دیتے. پتہ ہے مسئلہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے جمہور یوں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں. میں نے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کی باتیں سنی ہوئی تھی کہ جمہوریت تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں سمجھتا تھا یہ جمہور ادھر کافر کہاں سے آئے ہوئے ہیں. میرا ایک مائنڈ سیٹ تھا. میں نے حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت جمہور کیا چیز ہے؟ جمہوریت تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے، جمہوریت نہیں ہے، اور ادھر ساری باتیں جمہور کی سنا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا جواب دیا. یقین مانے جب اس نہج پہ آپ سے چھوٹا آپ سے پوچھے تو اس کا مطلب اس کی اخیر ہو چکی ہے، وہ کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پیاسا ہے. اسے یہ نہ کہ چل پھٹا کہ تو چل تو چھڑ، تیرا کام نہیں. آپ نے کہا، آپ نے اس کو دھدکار دیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اسی بات سے رسول اللہ کو فرمایا کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرو. تو آپ اس موقع پہ اسے سمجھائیں
وہ پیاسا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایک طرف 4 بندے ہوں ایک طرف 1 بندہ ہو تو 4 کو جمہور کہیں گے, جہاں زیادہ ہو گئے انہیں جمہور کہتے ہیں, ایک طرف 1 اور ایک طرف 2, وزن جن کا تعداد میں زیادہ اسے جمہور کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا جمہور کا مطلب ہے میجارٹی کا قول, اکثریت کی بات. دیکھو کتنی آسانی سمجھا دی. تو اس طرح بندہ سمجھائے. تو یہ ہے عوامی لہجہ, یہ ہونا چاہیے. یوں ہوگا تو آپ کامیاب ہیں, یوں نہیں ہے آپ نہ. اب وہ جو عالم دین سنا رہے تھے ما قبل بعثت, اب ان کے الفاظ پہلے سنا تو پھر اس کی عوامی ترجمہ سنا دو. ما قبل بعثت امور النبی مشمولات کے اندر تذکر تدبر تفکر تھا. یوں بھی کہنا چاہیے اعلان نبوت سے پہلے حضور اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے. جان چھوڑ گئی. عوامی لہجہ کیوں نہیں؟ یہ شروع میں یوں آئے گا کہ آپ لکھیں گے اس لفظ کو, اس کے ترجمے سے نکالیں گے, سمجھ آ جائے گا. یہ عوامی لفظ عوام کے مطابق سمجھنے میں قرآن کریم کے ترجمہ اگر آپ نے کرنا ہو تو خدا کے لیے کانا زید ذاہبن, تھا زید جو کہ جا رہا تھا والا نہ کرنا. عوام نہیں سمجھے, وہ سمجھے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں انہیں تو بڑا مشکل کر دیتے ہیں. آسان سمجھانے کے لیے اللہ رحمت نازل کرے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ذات اقدس پر. آسان ترجمہ قرآن, توضیح القرآن, یہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. اتنا آسان اور سلیس ترجمہ شاید صدیوں میں آئے.